یہ جو 12 ربیع الاول ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کان کھول کر سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن ولادت میں بھی اختلاف ہے، ماہ میں بھی اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دن میں بھی اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زمانے میں بھی، مکان میں بھی اختلاف ہے۔ سن ولادت میں جو ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 40 دن بعد، واقعی فیل سے 40 دن بعد پیدا ہوئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ 50 دن بعد پیدا ہوئے، بعض فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ، بعض کہتے ہیں کہ 10 سال، اسی طریقے سے جو ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ 15 سال۔ علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے جو اس میں 7 اقوال ذکر کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب کوئی چیز مبہم رہ جائے، کسی چیز کو ہم ڈیسائیڈ نہ کر پائے، پختہ نہ کر پائے، بتاؤ کیسے اس سے استدلال کرو گا؟ اسی طریقے سے جو ہے مہینوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رجب میں ہے، کسی نے کہا ربیع الاول میں ہے، کسی نے کہا سفر میں ہے۔ تو جو ہے مہینوں کے اندر بھی اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دنوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 8 تاریخ میں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 18 میں، کوئی 17 میں، کوئی 12 میں، کوئی 9 میں۔ اور خود اعلیٰ حضرت نقط الہلال میں فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 میں ہوئی۔ بتاؤ، یعنی اتنا اختلاف ہے۔ اور علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ جگہ کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے، بعض فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ پر پیدا ہوئے۔ بتاؤ، جو چیز یعنی متعین نہیں ہے، جو چیز متعین نہیں ہے، اور وقت کے اندر بھی اختلاف ہے۔ 4 اقوال ذکر کیے ہیں وقت کے اندر کے اختلاف میں بھی، تو وقت کے اندر بھی اختلاف ہے۔ آپ ڈیسائیڈ تو کرو، متعین تو کرو کہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے یا 12 ربیع الاول جو ہے وہ پختہ ہے۔ اب پہلے اس کو متعین کر لو۔ بس ایسے ہی بول دیا ہے کہ جب بھائی جمہور کا قول یہ ہے، میجورٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو ہم اسی کو مانتے ہیں۔ بس ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ چاند کے اعتبار سے حساب جوڑو، بعض مہینوں کو جو ہے آپ 29 کا لگاؤ، بعض کو جو ہے 30 کے لگاؤ، یا بعض کو جو ہے 28 کے لگاؤ، یا سب کو 30 کے لگاؤ، یا سب کو 29 کے لگاؤ، یا سب کو 28 کے لگاؤ، یہ ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بنتی۔ اور آج کے زمانے میں تو جو ہے بڑا آسان ہے اس چیز کو تلاش کرنا۔ گوگل آپ کے پاس موجود ہے، گوگل میں جو ہے سرچ کرو اور دیکھو کیا پیر کا دن بنتا ہے، کیا جس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کیا اس طریقے سے جو ہے وہ موجود ہے؟ اب آپ کو گوگل جو ہے سرچ مارو، خود بتلائے گا۔ اور ریاضیات میں جانا نہیں چاہ رہا، ورنہ جو ہے وقت خوب لمبا ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے یعنی وفات میں بھی اختلاف۔ ہاں یہ کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی، یہ کنفرم ہے۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں ڈاؤٹ ہے، یعنی ہر ڈیٹ میں بھی ڈاؤٹ ہے، ڈیٹ میں بھی ہے اور سن میں بھی۔ دیکھو یہاں پر دھوکہ دیا جاتا ہے اس چیز سے، یہ چیز سمجھ لینا کہ دھوکہ دیا جاتا ہے ان احادیثوں کو پیش کر کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے۔ ہم ان کے تو منکر ہی نہیں ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات کو جو دلیل دینی ہوگی وہ یہ دینی ہوگی کہ یہ جو موجودہ طریقے سے، جس طریقے سے آپ جشن منا رہے ہو، یہ سیلیبریشن کر رہے ہو، یہ سیلیبریٹ کر رہے ہو، تو اس کی دلیل دو، آپ اس کی دلیل دو گے۔ ذکر نبی وہ چیزیں پیش کرتے ہیں، بھائی ہم اس کے بالکل بھی انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور خود جو ہے بریلوی حضرات کے اندر بھی اختلاف ہے، میں اس کو جو ہے کتاب کے حوالے سے دوں گا اس کے سامنے، کہ کوئی اس کو سنت کہہ رہا ہے، کوئی اس کو فرض کہہ رہا ہے، کوئی واجب کہہ رہا ہے، کوئی مستحب کہہ رہا ہے، کوئی مستحسن کہہ رہا ہے، سب یعنی عجیب عجیب دلیلیں ہیں، عجیب وہ ہے، حکم بھی متعین نہیں کر پاتے۔